نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں معراج کی رات میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو، ان کے سامنے دو قسم کے گوشت پڑے تھے، اچھا خوشبودار ذائقے دار گوشت پڑا تھا بھنا ہوا، اور ایک طرف بدبودار بد ذائقہ گندا غلیظ کیڑے والا گوشت پڑا تھا۔ تو میں نے دیکھا کچھ عورتیں کچھ مرد اچھے گوشت کو چھوڑ کر گندا گوشت کھا رہے تھے، ان میں مرد بھی تھے ان میں عورتیں بھی تھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں بدبخت کہ سامنے اچھا کھانا موجود ہے، خوشبودار ذائقے دار صاف ستھرا پکیزہ گوشت موجود ہے، لیکن وہ بدبودار کھا رہے ہیں۔ تو جبریل نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ بدبخت آپ کی امت کے مرد ہیں جو اپنی پکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، یہ وہ گوشت کھا رہے ہیں۔ اور یہ وہ بدبخت عورتیں ہیں آپ کی امت کی جو اپنے حلال خاوند چھوڑ کر غیروں کے پہلو گرم کیا کرتی تھی۔ یعنی کہ زنا جو ہے یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قیامت کے دن جو ہے، قیامت کے دن وہ بدبخت جو ہیں یہ عالم برزخ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مشاہدات کروائے گئے۔ تو اچھا گوشت پکیزہ گوشت اپنی بیویاں پاک بیویاں حلال بیویاں نکاح والی بیویاں چھوڑ کر جو غیروں کے پاس جائے اور عورتیں بھی ایسے، تو فرمایا یہ وہ منظر ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو خبردار کیا ہے، خبردار کیا ہے۔ یہ بھی مصطفیٰ کا احسان ہے، حضور نے پہلے بتا دیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں آگے گیا، میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ کمرے جتنے ہیں، اتنے بڑے پیٹ۔ آج تھوڑا سا پیٹ باہر نکل آئے جو لوگ نفرت کرتے ہیں، یار اتنا بڑا پیٹ ہے اس کا۔ موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہو، گاڑی پہ بیٹھا ہو، لوگ ہنستے ہیں مذاق اڑاتے ہیں، یار اتنا بڑا پیٹ ہے۔ تو اتنے بڑے پیٹ جتنا ایک کمرہ ہوتا ہے، لمبا کمرہ، اور اس پیٹ کے اندر کیڑے مکوڑے سانپ بچھو چل رہے تھے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا اس کے پیٹ کے اندر یہ ساری چیزیں چل رہی تھی۔ میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں، سودی کاروبار کرنے والے مرد اور سودی کاروبار کرنے والی عورتیں ہیں یہ۔ اور یہ سود کا کام، بندہ نماز بھی پڑھتا ہے تسبیح بھی پڑھتا ہے، جی اچھا کاروبار چل رہا ہے حاجی صاحب کا، کوئی کام نہیں کرتا، عمرہ بھی کرتا ہے حج بھی کرتا ہے، حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا، بولو بھائی، بھج مسیتی جاندے ہو، کی کیتی جاندے ہو۔ بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے کہ حج بھی کرتے ہو، عمرے بھی کرتے ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، تسبیح بھی پڑھتے ہو، اور رشوت کا کام، سود کا کام، حرام کا کام، ایسے کام نہیں چلتا۔ کعبے کے چکر لگانے سے، لوگوں کو چکر دینے سے یہ چیزیں معاف نہیں ہوتی، معافی مانگنی پڑتی ہے۔ تو یہ سود کا کام بھی آج کل عام چل پڑا ہے، عام چل پڑا ہے، اور لوگ مجبوریاں کہتے ہیں کہ اس کے بغیر جی گزارا نہیں ہوتا، اس کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا۔ اللہ فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، نفع جو ہے حلال ہے اور سود حرام ہے۔ سود کیا ہے بھائی؟ اونچا بولیں بھائی، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ شک شبے والی چیز بھی ہو تو اسے بچ جائیں۔ میں نے پردے میں بات کر دی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اتنا سال بعد اتنے پیسے ملیں گے، شک والی بات ہو تو بچ جائیں، دل مطمئن ہو۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے جس کام میں صرف نفع ہی نفع ہو، نقصان کوئی نہ ہو، اس سے بچیں۔ سبز باغ کبھی سنے ہیں لفظ؟ سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا، ان سبز باغ سے بچیں، ایسا ہو جائے گا، پھر ایک وقت آتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا، پھر ایک وقت آتا ہے نیند بھی نہیں آتی، کچھ ہونا تو کیا نیند بھی نہیں آتی کہ کیا کیا میں نے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی دے، میرا وہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے، مجھے خود کو بھی اچھا لگتا ہے، دال ہو لیکن حلال ہو، دال ہو لیکن
بولیں بھائی، دال ہو لیکن حلال ہو، تھوڑا کھا لیں، کم قیمت کا کپڑا پہن لیں، کم قیمت کا مکان خرید لیں، کم قیمت کا کھانا کھا لیں، حلال کا کھا لیں، سکون سے کھا لیں۔ ایک لقمہ حرام کا کھایا جائے تو 40 دن کی نمازیں نصیب نہیں ہوتی، جو ہو جائیں تو پھر قبول نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور منظر دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے جو سر ہیں پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، پتھر کے ساتھ پتھر مارے جاتے ہیں، سر کچلا جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر پتھر مارے جاتے ہیں، پھر وہ ٹھیک۔ عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ اچھا یار، اگر بندے کو سر میں چوٹ آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ سر کی چوٹ لگی اب بچنا مشکل ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ سر کی جو چوٹ ہے یہ بڑی مشکل ہے، پریشان کرتی ہے؟ تو جس کو پتھر مارے جائیں، اور کئی فرشتے پتھر مارتے ہیں، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارے جاتے ہیں، پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں، آپ کی امت کے بے نمازی وہ سر ہیں جو نماز کے وقت تکیے پہ ہوتے تھے، سرانوں پہ ہوتے تھے، بیڈ اور صوفے پہ ہوتے تھے۔ یہ وہ سر ہیں جو کبھی تیری بارگاہ میں جھکے نہیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا، یہ بے نمازی ہیں۔ تو آج ہماری نماز کی جو صورتحال ہے مجموعی طور پر ہم اگر دیکھ لیں، یقین جانیں عورتیں ہوں یا مرد ہوں، عورت کو 2 چیزوں کا شوق ہوتا ہے، مرد کو 2 چیزوں کا شوق ہوتا ہے، شوق علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ مرد کہتا ہے مال زیادہ، گھر اچھا ہو، بینک بیلنس ہو، مال سے محبت ہے، فطرتاً انسان کی محبت ہے۔ ٹھیک ہے، حلال ہے، جتنا مرضی کمائے، شریعت نے کہاں منع کیا ہے؟ حلال ہو، کمائیں، تجارت کریں، اچھا گھر بنائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، کوئی منع نہیں ہے۔ تو مال کی زیادہ جو ہے حرص، ہوس، یہ مرد کی فطرت ہے۔ مرد چاہتا ہے کہ مال زیادہ ہو، بینک بیلنس ہو، اکٹھا ہو مال، میرے پاس آسائش ہو، آرائش ہو اور سکون ہو۔ اور عورت چاہتی ہے زیور بہت ہو، کپڑے بہت ہوں، کپڑے اور زیور، یہ نشہ ہے۔ اس کے بغیر ہر شادی پہ اتنے جوڑے، ہر فنکشن پہ اور جوڑے، ایک بار اگر جوڑا پہن لیا نا پھر دوبارہ نہیں پہننا۔ جی کیوں نہیں پہننا؟ یہ تو میں نے دکھا لیا ہے، یہ تو برادری نے دیکھ لیا ہے، میں نے فلاں فنکشن پہ پہنا تھا، یہ تو پہنا ہوا ہے، پھر اب پلیت ہو گیا ہے۔ یہ جو 10,000 کا خریدا تھا ایک بار پہن لیا ہے تو پھر دوبارہ کیوں نہیں پہنا جا سکتا؟ سمجھ نہیں آتی۔ اور سونے کی جو محبت ہے، کتنی محبت ہے کہ ابھی بچی دودھ چھوڑتی ہے، بچی دودھ چھوڑتی ہے، کانوں میں سوراخ، یہ جی کس چیز کے سوراخ ہیں؟ سونے کی بالیاں ڈالنی ہیں۔ ابھی دودھ چھوڑا ہے بچی نے، تھوڑی سی بچی بڑی ہوئی تو پھر ناک میں سوراخ کر دیا، یہ جی سونے کا لونگ ڈالنا ہے اس کے اندر، چلو ٹھیک مان لیتے ہیں، اب ناک کا سوراخ بھی ہو گیا، تھوڑی سی اور سن شعور کو پہنچی تو اب چوڑیاں بنوا دیں، یہ سونے کی چوڑیاں بنا کے بازو میں ڈال دیں۔ یہ کیوں ڈالی ہیں جی؟ یہ سونے کی چوڑیاں ہیں جی، یہ زیور ہے۔ اب اس کے اندر بھی یہ بھی ایک قید ہو گئی، اور تھوڑی سی پھر شادی کی عمر کو پہنچ گئی، پاؤں کے اندر زیور آ گیا سونے کا۔ اگر عورت کو کہا جائے کہ تمہارے جسم میں 100 سوراخ کرنے ہیں اور سب کے اندر سونا ڈالنا، تو کہے گی کر دو، میری بوٹیاں کر دو پر سونے سے بھر دو، الا ماشاء اللہ۔ میں صحیح بات کر رہا ہوں، یہ شوق ہے۔ یعنی کہ یہ تو ہمارے شوق ہیں کہ سونا کانوں میں بھی ہو، ہاتھوں میں بھی ہو، پاؤں میں بھی ہو، ناک میں بھی ہو، ہر طرح سونا ہو اور اچھا زیور ہو، زیادہ سے زیادہ ہو۔ لیکن نبی پاک فرماتے ہیں میں نے عورتوں کو دیکھا ان کے سر کچلے جا رہے تھے، وہ بے نمازی تھیں۔ مردوں کو دیکھا وہ بھی ایسے تھے، وہ کہتے چیک ہمارے تکیے کے نیچے پڑے ہوں، ہر وقت جب ضرورت ہے ATM مشین کے پاس جائیں اور کارڈ لگائیں، لاکھوں روپے آ جائیں۔
لیکن یہ جو شوق ہے نماز کا شوق، یہ جو تہجد کا شوق ہے، یہ اشراق اور اوابین کا شوق ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا جو شوق ہے، سب سے بڑا شوق یہ ہے۔ اگر زندگی میں نماز نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ نماز نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ سونا، یہ چاندی، یہ زیور، یہ مال، یہ بینک بیلنس، یہ ساری چیزیں یہ ایسا ایسا ختم ہو جائیں گی۔ تو خوش نصیب ہے وہ مرد جس کو اللہ تعالیٰ 5 وقت کا نماز کا پابند بنایا ہے۔ بات سمجھیں بھائی؟ اچھا، کچھ لوگ ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ 2 پڑھتے ہیں، کچھ 3 پڑھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں رات کو نیند آ جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں سویرے آنکھ نہیں کھل دی۔ یہ بھی ایک بہانہ ہے۔ اور عورتوں کے بہانے ہوتے ہیں، جی کپڑے پلید ہیں، ٹائم نہیں ملتا، ناشتہ بنانا ہوتا ہے، بچوں کی یونیفارم جو ہے وہ استری کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اس سے بچ کے یہ کوئی بہانے نہیں ہے اللہ کی نماز پڑھنی۔ کیا نبی پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کا کھانا نہیں بناتی تھی؟ حسن حسین کا جھولا نہیں جھلاتی تھی؟ ان کے کپڑے نہیں دھوتی تھیں؟ گھر کی صفائی نہیں کرتی تھیں؟ اور پھر روایات میں آتا ہے جب رات کو مصلی پہ سوار ہو کے نوافل پڑھتی تھی، اللہ کی رات ختم ہو جاتی تھی، سیدہ زہرا کی رکعت ختم نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ بھی تو بیٹی تھی، وہ بھی تو عورت تھی، ہمارے لیے راہ روشن ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایسے لوگ بھی ہیں جو رات گزار دیتے ہیں قیام میں، رکوع میں، ساری رات گزر جاتی ہے، رکعت ختم نہیں ہوتی۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا قیام فرماتے، ایسا قیام فرماتے، اتنا طویل قیام فرماتے، اتنا لمبا قیام فرماتے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، ورم آ جاتا، اور یہاں تک کہ اتنا لمبا قیام کیا، اتنی عبادت کی کہ اللہ کو روکنا پڑ گیا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب تھوڑی عبادت کیا کر، کم کر دے، ہمیں کہا زیادہ کرو، عبادت زیادہ کرو، لیکن محبوب کو کہا تھوڑی کر۔ کتنا عبادت ہے؟ ساری رات جو جاگتے ہو محبوب نصفہ، کیا معنی ہے بھائی؟ نصف کس کو کہتے ہیں؟ محبوب ساری رات کا تمہارا جاگنا، اتنا ساری رات قیام کرنا، رکوع کرنا، محبوب نصفہ، آدھی رات، اب انقص، یا آدھی رات سے بھی کم، ایک حصہ کر لو، اگر پھر بھی جی نہ بھرے، دل نہ بھرے، او زد، اور زیادہ کر لے، آدھی رات سے بھی زیادہ کر لے، لیکن وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کیجیے۔ محبوب کو آپشن دیے ہیں، ہمیں کہا کہ زیادہ عبادت کریں، لیکن محبوب کو کہا ہے کہ آدھی رات کریں یا اس سے کم کریں، پھر بھی جی نہ بھرے تو زیادہ کر لیں، لیکن یہ ساری رات تو کھڑا رہتا ہے محبوب، تو اس کو کم کر دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے۔ یعنی کہ کیا نبی پاک علیہ السلام کو نماز کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا بھائی؟ بولے بھائی، سیانے بندے بیٹھے ہو تسی، لوگ ملنے کے لیے آتے تھے کہ نہیں؟ بیعت کرنے کے لیے لوگ آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ تقریر نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو سبق پڑھاتے تھے کہ نہیں پڑھاتے تھے؟ نبی پاک صدقہ خیرات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ نبی پاک جنگیں لڑتے تھے کہ نہیں لڑتے تھے؟ نبی پاک تبلیغ کے لیے نکلتے تھے کہ نہیں نکلتے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کے گھر عیادت کے لیے جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ نبی پاک جنازے پڑھاتے تھے کہ نہیں پڑھاتے تھے؟ نبی پاک تجارت کی ہے کہ آپ نے نہیں کی؟ نبی پاک علیہ السلام نے سارے کام کیے ہیں، لیکن پھر بھی نماز